بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اشرف مہتاب صاحب، سینئر صحافی ہیں. اشرف صاحب، آج ہم بات کریں گے 2-3 ایشو چل رہے ہیں، بڑے ملک میں سرگرم ہیں. پہلا تو آپا فردوس عاشق اوان کی اور ایسی سونیا صدف کی جو تلق کلامی ہے اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ایک اور تلق کلامی ہوئی ہے ایم پی اے خرم لغاری صاحب اور ارشد جتوئی ورک صاحب جو اے سی ہیں، اسی رمضان بازار کے دورے پہ ہی ہوئی ہے. دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کہاں گئی، تحریک لبیک کہاں گئی، جاگیر ترین کا ایشو کہاں گیا، چینی مافیا کہاں گیا. تیسری میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون مریم نواز شریف روز استعفے لینے جا رہی ہے، روز استعفے دینے جا رہی تھی. تو شروع کرتے ہیں آپا فردوس عاشق اوان سے. ایز اے منسٹر، ایز اے معاون خصوصی، ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو، ان کا تو موقف یہی ہے. انہوں نے اے سی کے ساتھ جو بیہیو کیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتی ہیں، جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو وہ قانون اور قاعدے کی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے. قانون اور قاعدے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک مشیر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انتظامی معاملات میں مداخلت کرے. وہ اس حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ کا آلریڈی فیصلہ موجود ہے زلفی بخاری کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کو روک دیا تھا کہ آپ انتظامی امور میں جا کے دخل اندازی نہیں کر سکتے، یعنی یہ کار سرکار میں مداخلت کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر اگر یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اگر آپا فردوس عاشق اوان جیسے آپ کہتے ہیں، آپ کی آپا، جی بالکل، تو وہ اگر جا کے کریں گی تو یہ تو سیدھی سادھی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور کار سرکار میں مداخلت بھی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ اپریشیٹ یہ نہیں کر رہا کہ وہ جو سرکاری ملازم ہیں یا افسر ہیں ان کی بات پشت نہیں ہونی چاہیے، ان کی بھی ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے ایک طریقہ کار اس کا متعین ہے. یہ مشیر تھی، یہ جاتی وہاں پہ دورہ کرتی، دورہ کرنے کے بعد اپنے پوائنٹس نوٹ کرتی، ضیاء اللہ پنجاب کو آگے بتاتی یہاں پہ میں نے یہ وہاں پہ کوتاہیاں کمیاں دیکھی ہیں. تو وہاں پہ جو قصوروار ہے وہ وہاں کی اے سی ہے. جیسے نہیں آپ اس میں ایڈ کریں نا کہ شہباز شریف صاحب تو موقع پہ چیف سیکرٹری کو طلب کر لیتے تھے. وہ چیف ایگزیکٹو آف پنجاب تھے. فرق آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک ہوتے ہیں اختیارات، ایک ہوتے ہیں بغیر اختیارات کے عہدے. ٹھیک ہے. اب چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سارے وزراء کا بھی سربراہ ہوتا ہے اور جو وہاں کی بیوروکریسی اس کا بھی سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں پہ جو بڑا مجمع ہوتا ہے اس کے اندر کسی طور بھی کسی کو ہتھکڑیاں لگوا دینا یا اس طرح سے اخلاقی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، لیکن اگر اختیارات کی بات کریں تو یہ ان کو زیب دیتا ہے. اس لیے اچھا مدار صاحب میری بات، کیا یہ اے سی کی گردن میں سریا نہیں ہے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے اور وہ اپنی اے سی میں گاڑی میں بیٹھی ہے کہ جی گرمی بہت ہے اور مجھے روزہ لگ رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں وہ ایک تو پہلے آپ تصحیح کریں کہ وزیر نہیں ہے. چلو معاون خصوصی ٹھیک ہے جو بھی ہے. میں نے پہلے کہا کہ معاون خصوصی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے یا وہ جا کے اپنا احکامات تھوپے کسی پہ. ہاں اس کی میں نے پہلے کہا کہ وہ اس کو کوئی سونے کے سرخاب کے پار نہیں لگے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ بھی جواب دیں، لیکن کس کو جواب دیں؟ جو ان کے افسر ہیں، مطلب ڈی سی کو جواب دے ہے، وہ اپنے سی ایم کو جواب دے ہے، وہ اپنے چیف سیکرٹری کو جواب دے ہے، جو بھی اس کا ہے اس کو جواب دے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر آپ نے اس نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں وہاں پہ تو بجائے بڑے مجمع کے اپنی تشہیر کرنے کے، لالا اور غلط الفاظ استعمال کرنے کے، یہ اس کو بڑے پیار سے کہیں میٹنگ رکھتے، وہاں پہ ڈی سی کو بھی بلاتی، ان کو بھی بلاتی اور وہاں بیٹھ کے بتاتی کہ یہ چیزیں میں نے غلط دیکھی ہیں اور ان کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میرا تو اس کو تو پہلے ہمدردیاں مل گئی نا، سزا کے بجائے اس کو ہمدردیاں مل گئی. تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ٹھیک ہے. فردوس عاشق اوان کو ہوا نا، ایک سیاستدان کو ہوا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا جو دائرہ اختیار ہے میں اس سے تجاوز نہ کروں، کسی اور کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کرے. اس لیے یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے لیے ایک سبکی پیدا ہوئی ہے کہ اب فردوس عاشق اوان پی ٹی آئی کی وہ مشیر ہے، ضیاء اللہ کی مشیر ہے، اور وہاں سے عثمان ڈار صاحب کے بیانات دیکھ لیں، باقی لوگوں کے بیانات ان کے اگینسٹ ہیں وہ سارے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے پھر کہ یہ خود غلط تھی، ٹھیک نہیں تھی. اب اس کو جو اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی سطح پہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس کے دائرہ اختیار کو دیکھتے ہیں، اس کے دائرہ کار کو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تو اب یہ ان کو نہیں زیب دیتا. سپریم کورٹ کا آلریڈی فیصلہ موجود ہے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے اگر ان کے خلاف عدالت میں چلا جائے دوبارہ یہ ہائی کورٹ میں، تو یہ کیا عزت رہے گی ان کی؟ کل کل ان کو جواب دینا پڑ جائے سی ایم کو بھی ان کو، تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، بتائیں کہ پی ڈی ایم کہاں ہے، تحریک لبیک کہاں ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ایشو کہاں ہے، اور مسلم لیگ نون کہاں ہے؟
دیکھیں جی پی ڈی ایم کی تو ہوا اسی دن نکل گئی تھی جس دن پیپل پارٹی جو ہے اس سے باہر آ گئی اور اس نے پھر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہو نہ کہ یاد ہو, مجھے یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے نا جی بالکل, کہ جو بائیڈن کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ فائدہ کس کو ہوگا, زرداری کو ہوگا, زرداری کو. زرداری کو کیسے فائدہ ہوگا کہ اوپر سے فون آئے گا کسی خاص فورسز کو یا بندے کو, بالکل ایسے, اور وہاں سے وہ آلریڈی ان کو نرم جگہ دیں گے, کوئی گوشہ دیں گے, یہ اپنا آرام سے نکل جائیں گے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اے پی سی جو بلائی تھی وہ زرداری نے بلائی تھی, میں آپ کو وہ اس کے بیٹے بلاول نے بلائی تھی, یہ انہوں نے نہیں بلائی تھی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا کہ دباؤ ڈالا, جب دباؤ ڈال کے جو بائیڈن اس کے اتنی دیر میں وہ آگے پریزیڈنٹ بن گئے تو اس کے بعد وہ دباؤ کام آ گیا ان کا, اور اوپر سے بھی فون آ گیا, تو یقینی بات ہے ان کو ریلیف تو ملنا تھا. پھر مسلم لیگ ہوتی یا پی ٹی آئی یہاں پہ ہوتی یا کوئی اور ہوتی تو وہ تو مائنس ہونی تھی, تو ان کی تو ہوا نکل گئی نا. میں آپ کو دوہرا رہا ہوں کہ ہم نے جو بائیڈن کے الیکشن سے 4 دن پہلے کا یہ پروگرام ہے جس میں کہا تھا کہ جو بائیڈن الیکشن جیت جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں تو آپ دیکھ لینا نیکسٹ جو ہے جو آپ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ یہی اٹھ رہی ہیں کہ جو بلاول ہے وہ نیکسٹ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جی بالکل آوازیں آ رہی ہیں, لیکن یہ تو آوازیں ہیں ان کی یہ ادھر سے. اب حالات آنے والے کیا کہتے ہیں, دیکھیں کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے لاجک بھی تو دینی چاہیے نا. اس اسمبلی کے اندر نہیں بن سکتے, واضح اکثریت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نون لیگ کبھی بھی پیچھے جائے گی, مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے جا کے ان کو کھڑا ہو کے ووٹ دے دیں گے, ایک دوسرے کو اقتدار نہیں دیتے, ان کو کیسے دیں گے. اب تو ان کا اٹ کتے کا وائر ہو گیا ہے کہ مطلب جو گیلانی کا الیکشن ہوا اس میں انہوں نے پیچھے لگ کے لائن میں لگ کے ووٹ دیے اور پھر گیلانی الیکٹ ہو گئے. اس کے بعد چیئرمین شپائی تو گیلانی الیکٹ نہیں ہو سکے. پھر جو ان کے ساتھ درمیان معاہدہ تھا کہ جی حزب اختلاف کا لیڈر ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا, وہ انہوں نے مانی نہیں, تو پھر یہ راستے تو جدا ہو گئے نا. بالکل یقینی بات ہے. پھر اس کے بعد مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آئندہ اگلے 2-3 سال میں یہ پھر اکٹھے ہو جائیں. عید کے بعد شور ڈلے گا, رولا پڑے گا, لیکن وہ ان جماعتوں کا جو وہاں پہ پی ڈی ایم میں ہے, جو جماعتیں پی ڈی ایم سے نکل گئی ہیں وہ اب آ بھی جائیں تو ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہے گا. وہ اس سطح پہ آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی گھوڑا جو ہے زخمی ہو جائے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بھاگنے کے قابل تو نہیں رہتا, نہ اس کو بھگانے کے اس میں رکھا جا سکتا. تو مریم نواز صاحبہ کیوں چپ ہو گئی ہیں, وہ تو استعفے لے رہی تھی, دے رہی تھی, اکیلی نون لیگ کیوں نہیں چلتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چپ ہو گئی جب ان کے ساتھ ایک بازو ہی نہیں رہا. میرا سوال ہے, مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, وہ اکیلی اس مطلب وہ ساری پریکٹس کیوں نہیں کر رہی, کیوں نہیں جلسے کرتی, کیوں نہیں جلوس کرتی, اکیلا کیوں نہیں کھیلتی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انیشیٹو لیا تھا بلاول صاحب نے, یہ زرداری صاحب کی طرف سے آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی تھی, اس میں سب پارٹیوں کو دعوت دی گئی, وہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا. اگر یہ بلائی ہوتی نون لیگ نے پھر ہوتا تو پھر زیادہ سکی ہوتی ان کی. پنجاب کی حد تک نون لیگ ابھی بھی اس قابل ہے کہ وہ جو ہے تختہ الٹا سکتی ہے. مطلب اس کے ساتھ اگر جہانگیر ترین مل جاتا ہے, اس کے 20 بندے مل جاتے ہیں, تو یہاں کتنی اکثریت ہے. لیکن وفاق کے اندر جب تک پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں نہیں ملتی اس وقت تختہ الٹانا دور کی بات ہے, بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اشرف مہتاب صاحب, عوام بڑی پریشان ہے کرونا کی وجہ سے, حکومت بھی بڑے پریشان ہے کرونا کی وجہ سے, لیکن یورپ میں حالات تھوڑے سے یکسر بدل رہے ہیں, ماسک اتارے جا رہے ہیں, حفاظتی تدابیر سب اپنی جگہ پہ. سوال کیا تھا جہانگیر ترین کا, اگر اجازت دے تو وہ بات کر لوں چینی کا. وہ جی سر بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کو نہل کیا گیا, پناما کا کیس لگا, کاما کے اندر اس کو نہل کر دیا گیا, تو نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی, باہر ہو گئے, نہل ہو گئے. تو اسی طرح کا ایک کیس جہانگیر ترین کا بھی تھا نا. جی بالکل ہے, اسی میں نہل ہوئے تھے. مجھے یہ بتائیں نواز شریف کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرم دلواتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ نہل آدمی کے ساتھ, سزا یافتہ آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اب یہ جہانگیر ترین کے ساتھ کس لاجک کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, مجھے یہ بتا دینا. مجھے وہ بھی تو نہل ترین ہے, وہ سرائکی بیلٹ ہے ساری, وہ سرائکی بیلٹ ہے. بات سرائکی بیلٹ کی نہیں, بات سیاست اور اصولوں کی ہو رہی ہے. جو اصولی سیاست نہیں کرتا وہ چاہے سرائکی ہو, سرائکستان کا ہو, چاہے انگلستان کا ہو, اس کی میرا خیال ہے کہیں پہ کوئی جگہ نہیں بنتی. مجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جب یہ شرم دلواتی ہے نون لیگ اور کہتی ہے جی یہ جب جیلوں سے نکلتے ہیں لوگ ان کے اوپر پھول پھینک دیں, یہ کیا یہ ہاتھ عمرے کر کے آئے ہیں, تو اب ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب جہانگیر ترین صاحب باہر آتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں جی ہمارے وہ رہنما ہے, وہ اثاثہ ہے پی ٹی آئی کا, تو ان کے وہ بھی سزا یافتہ ہے. ان کے اوپر پھول کیوں پھینکے جاتے ہیں؟ عبدالعلیم خان کے اوپر پھول کیوں پھینکے گئے تھے, سبطین کے اوپر کیوں پھول پھینکے گئے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ چوچو کا مربع جو ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو, اپنی باری آئے تو کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے, ہمارا جو کام ہے ٹھیک ہے. مہتاب صاحب 1 منٹ میں لاک ڈاؤن کا اور 1 منٹ میں ہی آپ نے وزیر اعظم صاحب نے جو دورہ کیا ہے F6 وہ مارکیٹ کا اسلام آباد کا, جی 11 کا, اس وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے میں بتائیے, مجھے تو وہ سارا پرومو لگ رہا ہے.
جیسے کبھی آپ کو پتا مشرف دور میں جب یہ ایجنٹ بنے تھے ان کے پولنگ ایجنٹ، جی پولنگ، ہاں تو پرومو چلنا شروع ہوا تھا شوکت خانم اور وزیر اعظم، ہاں، وہ یہ اس کو عمران خان کو صاحب کو دکھاتے تھے، ہاں، تو لوگ یہ سمجھتے لوگ بھی وزیر اعظم بن ڈالا، مشرف مان گیا لگ گیا، انہیں وزیر اعظم لگ جانا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پھر ان کی بدل گئی ان کی نیت، تو شوکت عزیز صاحب کو لے آئے وہ، اس کے بعد جمالی کو پہلے لائے، شوکت عزیز صاحب کو لے آئے، شوکت ترین صاحب کیا شوکت عزیز صاحب ٹھیک ہے ان کو لے آئے۔ اب یہ ان کو شاید ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وزیر اعظم صاحب کو کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اچھا 3 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، ہاں 3 سال ہونے والے، جس طرح وہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے میری بیگم جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو اب یہ جو ہے فیصل صاحب پیچھے جو وعدے دے رہے تھے جن کی پیچھے آپ نے دیکھی ہے نا 22 عمر تھی، تو یہ ان کو پکا یقین دلا رہے تھے کہ چلو تو وزیر اعظم ہو، چلو تو وزیر اعظم ہو، آگے چیک کرو۔ دیکھیں نا کہ وہ 11-12 بجے یا 2 بجے کو بازار لگانے کا تک بنتا ہے، نہیں بنتا، روزوں کا مہینہ ہے، بالکل ایسا ہے، تو تماشا تو خود بنے ہیں، وہاں پکوڑے تلے جا رہے ہیں، وہ یہ 11-12 بجے کون سے پکوڑے پہ بکنے تھے یا لینے والا منٹ میں لاک ڈاؤن لگ رہا ہے جی 8 مئی سے 16 مئی تک، جس میں اعتکاف پہ بھی پابندی لگی اور واضح اب عیدین پہ بھی پابندی لگے گی، کیا خیال ہے آپ لاک ڈاؤن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں عیدین پہ پابندی نہیں لگے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ مساجد سے نکال کے وہ کہیں جی کھلے میدانوں میں پڑھ لیں، آپ فاصلے سے پڑھ لیں، چلو یہ ہے۔ باقی رہی بات آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ساتھ ہی ہمسایہ ملک ہے، اس کے اندر دیکھ لیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، پوری یورپ دنیا میں پچھلے لاک ڈاؤن کی سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک دن کے اندر یہ 23 اپریل 22 اور 23 اپریل کا دن جو تھا نا، اس کے اندر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں یہ ہلاکتوں کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی، اس میں سب سے حصہ زیادہ وہ انڈیا کا تھا۔ یہ وہی انڈیا ہے کہ جن کے اینکر سو کارڈ گودی میڈیا جو ہے وہ دھڑا دھڑ لگا ہوا تھا، یہ پاکستان کرونا سے مرے گا، یہ ہوگا، ان کو وہ ہوگا، اب وہ کہاں ہیں؟ اب وہ سارے ان کے بڑے بڑے لوگ جتنے سرمایہ کار ہیں وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے، یعنی وہ جو کہتے ہیں دھرتی ماتا کی خاطر ہم جان دیں گے، اب ان کو دھرتی ماتا کا خیال نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں نا وہاں کے اور بڑے بڑے اداکار ہیں، وہ اپنے جیٹ اور اپنے وہ تیارے فل کرا کے وہ اس کے پیسے دے کے تو بھاگ رہے ہیں، اب ان کو نہ ماتا یاد ہے، نہ وہ دھرتی ماتا یاد ہے، نہ گاؤں ماتا یاد ہے۔ تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ انسانیت کے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں مسلمان وہ ہیں جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیے، ان کا مذاق اڑایا، جیسے میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی پاکستان کرونا سے مرے گا، اب مر کون رہا ہے کرونا سے؟ اگر یہ مذاق نہ اڑاتے اور یہ ایسے نہ کرتے اور مدد کرتے اس وقت لوگوں کی، تو یہ دن اب پاکستان کو دیکھیں جس کو یہ ازلی دشمن کہتے ہیں، پاکستان نے بھی اس کو امداد کی جو ہے پوری فل کوشش کی ہے، ہمارے انڈیویجول جہاں پہ جو سرمایہ کار ہیں بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی امداد کی پیشکش کی ہے۔ سعودی عرب سے جب وہ گیس آئے گی جو آکسیجن ہے، یہ جب مسلمانوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی جب مسلمانوں کا خون ان کے رگوں میں دوڑے گا جو وہ پلازما کی صورت میں یا اس میں یہ گیس کی صورت میں، تو ان کو کم از کم شرم آنی چاہیے۔ یہ الفاظ جب انہوں نے کیے ان کو آ کے سامنے اپنی قوم کے اور پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ غلط تھے اور آج جو ہو رہا ہے وہ واقعی جو ہے اچھا نہیں ہو رہا، لیکن پوری انسانیت جو ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ ہم دردی جانے کے لیے مسلمان خاص طور پہ آگے ہیں، مسجدوں میں ان کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ پہلے مسجدوں میں لوگ جاتے تھے تو یہ ڈانگے مارتے تھے، وہاں سے نکالتے تھے، اب وہاں جا کے ترلے کر رہے ہیں کہ یا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے ہمارے لیے دعا کریں، ہماری زندگی ہمارے جو یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں جو کرونا ہے یہاں سے اللہ کرے اس کو اٹھا لیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنی اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو۔ اشرف مہتاب صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو اپنی بیگم بھی بتا رہی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، لہٰذا خدا را قوم کے لیے کچھ کریں، تقریروں سے ملک نہیں چلتے۔ پروگرام میں اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔